حضرت سلیمان علیہ السلام کے مبارک دربار کی شان قرآن حکیم نے بیان کی، اور حضرت آصف بن برقیہ کا نام مفسرین کے اقوال میں آتا ہے۔ قرآن حکیم نے جو ان کی نام نہیں لیا، شان بیان کی ہے، وصف ایک بیان کیا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ پھر اس نے عرض کی جسے ہماری کتاب میں سے کچھ علم جس کے پاس تھا۔ اب یہ اتنی بات ان کے بارے میں، ان کا تعارف یہی قرآن حکیم نے کرایا ہے، اور وہ علم الکتاب میں سے جس کے پاس کچھ علم تھا وہ سینکڑوں میلوں پر پہنچتا بھی ہے، تخت بلقیس لا کے پیش بھی کر دیتا ہے پلک جھپکنے میں۔ یہ سب آپ کی قطع کلامی کر کے یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور رہ نہ جائے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ 20,000 آدمیوں کو بٹھایا ہے۔ وہ کتنا بڑا تخت ہوگا، ہوا میں اڑتا تھا۔ آج سے 100-200 سال پہلے لوگوں کو شاید اس میں شک، عام بندوں کو میں کہہ رہا ہوں بات تو، لیکن جب یہ جہاز اڑتا ہے جمبو جٹ اور کتنے 100 ٹن وزن لے کے اور کتنے بندے لے کے اڑتا ہے، تو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کا جو تخت عطا کیا ہوا ہے وہ جتنا چاہے وہ 20 لاکھ انسانوں کو لے کے اڑے۔ وہ جب اڑ رہے تھے تو اتنا اونچے چلے گئے کہ جہاں ملائکہ کی آوازیں آنی شروع ہو گئی، عرش کے ملائکہ کی سننے لگے۔ تو جب اس کیفیت میں تھے تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ سلیمان تم اللہ کے سامنے عجز کا اظہار کر رہے ہو تو تمہیں یہاں پہنچایا گیا ہے، اگر تمہارے دل میں تکبر ہوتا تو ہم یہ ان سب سمیت تمہیں زمین میں دسا دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ غرور اور تکبر سے بچنے کے لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو القابات ہے نا، یہ جو پیچھے آپ بات کر رہے تھے بالکل اس سے بہت ہی منسلک، کہ اس سے بچیں۔ عظمت تب ملے گی، آسمانوں کی آوازیں تب آئیں گی، آپ کو مٹا کے۔ عظمت تو تواضع میں ہے نا جی، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی سر بلند کرتا ہے۔ عظمت تو تواضع میں ہے۔ اچھا، اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ اس واقعہ کا آپ کی دربار کے آپ کے صحابی اور امتی ولی کا، اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا تھا، اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا اس لیے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء کی عظمت جو ہے اس کو بیان کیا جائے اور شان کو بیان کیا جائے۔ صرف ایک جملہ جس سے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ کے بارے میں جو علم الکتاب کی بات ہے وہ یا توریت ہے یا زبور ہے، جس میں سے ان کے پاس کچھ علم ہے۔ اب وہ کتابیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے تھیں، محدود علم اور محدود وقت کے لیے تھیں، ان کتابوں کے عالم کی یہ شان ہے، تو جو کتاب ہے بھی ہمیشہ کے لیے، اور جس کتاب کی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ جب تک اللہ رب العزت کی شان کبریائی ہے، حضور کی شان مصطفیٰ ہے، قرآن حکیم لاریب کتاب ہے جس کی عظمت یہ ہے، جو اس کے حقیقی عالم اور حقیقی عارف ہوں گے ان کی عظمت اور ان کی شان جو ہے وہ اس حوالہ سے کتنی زیادہ ہوگی کہ کبھی وہ دمشق میں ہیں، اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں، یعنی ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں شام میں اس مقام پر تھا جو مقام سر اقدس امام حسین علیہ السلام کا مشہد مبارک ہے، میں عبادت کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت میرے سامنے آئی اور انہوں نے آ کر فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا اپنی آنکھیں بند کرو، ہمارے ساتھ چلو۔ چند قدم چلنے کے بعد فرمایا آنکھیں کھولو، میں نے دیکھا تو جامع مسجد کوفہ میں تھے۔ پوچھا یہ جگہ پہچانتے ہو؟ میں نے کہا جی پہچانتا ہوں، جامع مسجد کوفہ ہے۔ فرمایا نوافل ادا کرو۔ نوافل ادا کرنے کے بعد پھر حکم ہوا اٹھو اور آنکھیں بند کرو۔ پھر اٹھے، آنکھیں بند کی تو دیکھا کہ بیت اللہ شریف میں تھے، طواف بیت اللہ کیا، نوافل ادا کیا، حاضری دی، اور پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو میں نے دوبارہ جب آنکھیں کھولنے کا حکم ہوا دیکھا تو اپنے آپ کو دمشق میں پایا، اسی مقام پر جہاں سے یہ سفر نور جو ہے یہ شروع ہوا۔ وہ جنازہ پڑھانے والا بھی انہی کا واقعہ نہیں؟ جی، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو عام صاحبان علم کے نزدیک جو قول ہے وہ تو یہ ہے کہ مامون الرشید نے آپ کا جنازہ پڑھایا، لیکن اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی جو خصوصیت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا جنازہ ان کا جو حقیقی وارث ہوتا ہے وہ پڑھاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں تھے؟ جی، آپ مدینہ منورہ میں تھے۔ آؤ چلیں، جی،
آپ کے ایک خادم عرض کرتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا کہ آؤ چلیں، جب چلے میں نے کہا کہاں؟ آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ آؤ، اور پھر آپ اس مقام پر پہنچے، طوس پہاڑ پر، جہاں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا نماز جنازہ ادا کیا، اور فرمایا یہ میرے والد گرامی ہیں، ان کا نماز جنازہ ادا کرنا میری ذمہ داری تھی، مجھے قدرت نے توفیق دی اور میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔